اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے غیب بتانے والے نبی، آپ اپنی ازواج سے فرما دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال دوں اور تمہیں اچھی طرح چھوڑ دوں۔ جب اسلامی فتوحات ہوئیں اور مسلمانوں میں امیری آئی تو ازواج مطہرات نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیاوی سامان اور نفقہ میں زیادتی کی درخواست کی تو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ بات گراں گزری، جس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ آیت حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنا کر اختیار دیا اور فرمایا کہ جلدی نہ کرو، اپنے والدین سے مشورہ کر کے جو رائے ہو اس پر عمل کرو۔ انہوں نے عرض کیا، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے معاملے میں مشورہ کیسا؟ میں اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہوں، اور باقی تمام ازواج نے بھی یہی جواب دیا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اے نبی کی ازواج، اگر تم میں سے کوئی حیا کے خلاف کھلی جرت کرے، یعنی ہمارے حبیب کی اطاعت اور فرما برداری میں کوتاہی کرے، تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے اور نیک کام کرتی رہے تو ہم اسے دوسری عورتوں کی بنسبت دگنا ثواب عطا کریں گے، اور ہم نے اس کے لیے جنت میں عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی لستن كأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی ازواج، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، بلکہ تمہارا مرتبہ سب سے زیادہ ہے۔ اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو کسی مرد سے ایسے نرم لہجے میں بات نہ کرنا کہ دل کی بیماری والا شخص کچھ لالچ کرے اور کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے، اور دستور کے مطابق اچھی بات کہو۔ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کی بے پردگی کی طرح بے پردہ نہ ہونا، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ وہ تم سے ہر ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں خوب اچھی طرح پاک رکھے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ
إن الله كان لطيفا خبيرا۔ اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں اور رسول اللہ کی حکمت بھری حدیثیں پڑھی جاتی ہیں انہیں یاد کرتی رہو، بے شک اللہ ہر باریکی کو جاننے والا خبردار ہے۔